یوں نہیں ہے کہ یہ فطرت کوئی ایسی شرع ہے جو آپ فرمائیں گے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبروں ہی کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، ورنہ یہاں یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ اس فطرت کی پیروی کرو جس کی تعلیم تمہیں اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، نہ اس کے پاس کوئی عقل ہے، نہ وہ چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے، بس پیغمبر ہی آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا شر ہے۔ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ اندر بھی ایک علم موجود ہے، یہ بھی خدا کا الہام ہے۔ سب سے پہلے تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دین ہے کیا، یعنی سب سے بڑا سوال یہی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے اس میں قرآن کا ارشاد کیا ہے۔ یہ سورہ روم ہے، سورہ روم کی آیت 30 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے، پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ جو حقائق تمہیں بتائے گئے ہیں وہ مبرہن ہو گئے ہیں، ان میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، بات واضح ہو گئی۔ یہ کہنے کے بعد کہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو۔ یہ دیکھیے وہی الفاظ استعمال کیے، یعنی یہ جو دین کی ہدایت تمہیں دی جا رہی ہے یہ کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو تم پر ٹھوس دی گئی ہے، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی پوری بات کہہ دی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ یہ فطرت کوئی ایسی شرع ہے جو آپ فرمائیں گے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پیغمبروں ہی کے ذریعے سے بتائی گئی ہے، ورنہ یہاں یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ اس فطرت کی پیروی کرو جس کی تعلیم تمہیں اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، میں نے انسانوں کو اس پر پیدا کیا ہے، اس کی پیروی کرو۔ اگر یہ کوئی مبہم چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان اس کا شعور نہیں رکھتا، اپنی فطرت کو نہیں پہچان سکتا، تو یہ کیا چیز ہے کہ جس کی پیروی کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے؟ عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہاں فطرت اللہ کا نسب جو ہے وہ ایک فعل محذوف پر ہے، تو فرمایا ہے کہ اللہ کا دین اسی پر مبنی ہے، اس فطرت کی پیروی کرو، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ ایسی محکم ہے، اس کو اس طریقے سے راسخ کر دیا گیا ہے، یہ تمہارے وجود اور تمہاری پیدائش اور تمہاری خلقت کی بنیاد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرو گے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یعنی دین ہی یہی ہے، اسی پر دین کی بنا قائم کی گئی ہے، اسی کو پیغمبروں نے آ کے تفصیلات میں بدلا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح بیان دیا ہے اس معاملے میں، اس پر جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے۔ اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے، یعنی قرآن مجید نے اس کو گویا آخری درجے میں بنائے استدلال بنا کے پیش کر دیا ہے۔ جب تم دین سے اختلاف کرتے ہو تو کسی خارجی بات سے اختلاف نہیں کرتے، کسی باہر کے حکم سے اختلاف نہیں کرتے، اپنے آپ سے اختلاف کرتے ہو، اس لیے کہ یہ تمہاری فطرت کا خزانہ ہے جس سے تمہیں اب بتایا جا رہا ہے۔ اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے اور اپنے ہی باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے۔ اس پر استاد امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو میں نے یہاں نقل کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا، وہ لکھتے ہیں، اس سے واضح ہوا کہ جو فلسفی یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے، یہ تو اصل میں مقدمہ ہے دین کا انکار کرنے والے لوگوں کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ٹیبولا راسا ہے، یعنی وہ ایک صفحہ سادہ ہے، وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس پر کوئی نقوش نہیں تھے، صفحہ سادہ اور تمام تر اپنے ماحول کی پیداوار اور علف و عادت کی مخلوق ہے۔ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ یہ قرآن مجید کے اس زمانے میں سب سے بڑے عارف کی شرح ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت اور بہترین فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کو خیر و شر اور حق و باطل کی معرفت عطا فرمائی ہے، اور نیکی کو اختیار کرنے اور بدی سے بچنے کا جذبہ بھی اس کے اندر ودیت فرمایا ہے، لیکن اس کی یہ فطرت حیوانات کی جبلت کی طرح نہیں ہے
کہ وہ اس سے انحراف نہ اختیار کر سکے، بلکہ وہ اپنے اندر اختیار بھی رکھتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، تو اصل میں یہ ارادہ و اختیار ہے جس کی وجہ سے فطرت سے انحراف ہو جاتا ہے۔ فطرت تو موجود ہے اپنی جگہ، اگر یہ ارادہ و اختیار نہ دیا جاتا اور انسان اپنی فطرت کا پابندی رہتا، وہ اس سے انحراف نہ کر سکتا، تو پھر امتحان نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ارادہ و اختیار دیا گیا۔ اس وجہ سے بسا اوقات وہ اس دنیا کی محبت اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں اس طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ حق و باطل کا شعور رکھتے ہوئے نہ صرف باطل کی پیروی کرتا ہے، بلکہ باطل کی حمایت میں فلسفے بھی ایجاد کر ڈالتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام، یہ اب میں نے اس کی مزید توضیح کی ہے، انبیاء علیہم السلام اسی فطرت کی تفصیل کرتے ہیں، اور اس کے تمام مقتضیات و لوازم، یعنی اس کے کیا آگے تقاضے ہیں، اس سے کیا چیزیں لازم آتی ہیں، اس کے تمام مقتضیات و لوازم کو انسان کے لیے واضح کر دیتے ہیں۔ قرآن نے ذکر اور ذکرہ کا لفظ اسی پہلو سے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی جب قرآن کہتا ہے نا یہ ذکر ہے، یہ ذکرہ ہے، یہ یاد دہانی ہے، تو وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہاری فطرت میں موجود تھا اسی کو نمایاں کرنے، اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کتابیں اتار رہا ہے، یہ پیغمبر بھیج رہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ وہ در حقیقت، وہ یعنی قرآن در حقیقت انہی حقائق کی یاد دہانی کرتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ انہیں فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ در حقیقت قرآن مجید کا اپنا بیان ہے، یعنی نہ فطرت کا لفظ میں نے داخل کر دیا ہے، نہ یہ بات کہ اصل دین یہی ہے، یہ میں نے اپنے طور پر کہہ دی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے۔ پھر سن لیں وہ آیت، یہ حقائق مبرہن ہو گئے، سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو، اے پیغمبر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں نا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ دین کی پوری ہدایت اللہ تعالیٰ نے دے کر انسان کو تخلیق کیا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا اپنا بیان ہے، اور قرآن مجید کے اس بیان کو آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ استاذ امام نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا، میں نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا، یہی بات ہمارے قدماء بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یونانی منطق اور فلسفوں کا غلبہ ہوا، اس کے نتیجے میں علم کلام کے مباحث پیدا ہوئے، اور پھر وہ ان بھول بھلیاں میں گم ہو کر رہ گئے جو اب ہم معتزلہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ہاں دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کی کتاب ہی پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھتے ہیں، وہ دیکھیے اس کو کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ یہی آیات ہے، اس پر ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ تَعَالَى فَطَرَ خَلْقَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ وَأَنَّهُ لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بنایا ہے تو اپنی معرفت دے کے بنایا ہے، اپنی توحید سکھا کے بنایا ہے، اور یہ سکھا کے بنایا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کما تقدم عند قولہ تعالی، اور اس میں مثال دی ہے، یعنی اپنی اس بات کی تائید میں مثال دی ہے ان آیات کی جن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عہد کا ذکر کیا ہے۔ سورہ اعراف میں وہ آیات نقل کی ہیں، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ پھر اس کے بعد مزید لکھتے ہیں وہ فی الحدیث، اور حدیث میں ہے انی خلقت عبادی حنفاء، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو وہ دین کے معاملے میں بالکل یکسو تھے، یعنی گویا وہ اصل فطرت لے کے آئے۔ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ، اس کے بعد یہ شیاطین ہے، فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ، انہوں نے ان کو انحراف کی طرف آمادہ کیا اور وہ ایک دوسرے راستے کے اوپر لے گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس مضمون کی تائید میں اور احادیث بھی نقل کروں گا۔ سنذکر فی الاحادیث ان اللہ تعالیٰ فطر خلقہ علی الاسلام، جس سے واضح ہو جائے گا کہ انسانیت کی پیدائشی اسلام پر ہوئی ہے، یعنی اسلام وہ اللہ کا دین جو فطرت کے اندر ودیت ہے۔ ثم تری علی بعضهم الادیان الفاسدہ کالیہودیہ والنصرانیہ والمجوسیہ، یہ اس کے بعد بہت سی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے فاسد ادیان کی صورت میں اس پر آ گئی ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ پورا بیان ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بنیاد بنا کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔
ایک عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پہ اس نقطہ نظر کے برخلاف کہ فطرت شعور ہے یا ایک استعداد ہے، محض صلاحیت ہے۔ امام ابن تیمیہ کی عبارت ہے میرے سامنے، اسی آیت کے اوپر وہ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ لکھتے ہیں کہ میں فطرت سے مراد اسلام ہے، یہ وہی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ جس دن ان سے سوال کیا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو انہوں نے کہا ہاں، اور فطرت کی حق کی مثال کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے قوت بصارت کی صورت سے اگر کسی بھی صاحب بصارت کو بغیر کسی حجاب کے چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور سورج دیکھ لے گا، لیکن یہودیت، مسیحیت اور دیگر باطل اعتقادات کی مثال اس حجاب کی ہے۔ لوگوں کی فطرت پر پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر انسان اسلام کے عقیدے پر بالفعل پیدا ہوا ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو جو اعتراض کیا جاتا ہے اس آیت کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں میں نے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، دوسرا اس آیت میں یہ کہاں بیان ہوا ہے کہ فطرت کے اندر میں نے دین ڈال دیا۔ یہاں تو زیادہ سے زیادہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو دین تمہیں پیش کیا جائے گا اس کو تمہارا اندرون قبول کر لے گا، بس۔ یہ ویسے کہاں بیان ہوا ہے؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی، ذرا کوئی ایک جملہ بتا دیجئے جس میں وہ بات بیان ہوئی ہے۔ وہاں تو صریح لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دین وہ فطرت ہے، اس کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اس پر میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جو بات امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ بالکل دوسری بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فطرت ہے کیا یہ لفظوں میں ڈھل جائے گی خود بخود؟ یہ خود عقائد میں بدل جائے گی؟ اس میں تو صدیاں لگیں گی۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے باقی علوم فنون میں بھی اسی طرح داخل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت سنائی جا رہی ہے وہ اس علم کی نفی کرتی ہے جس علم کو ہم یہاں حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے تو ماہر سماجیات ہوتا ہے، ماہر عمرانیات ہوتا ہے، وہ پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اپنے اس باطنی علم کو خارج کے ساتھ متعلق کرنے کا عمل شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد خارجی تحریکات اس کو آگے بڑھاتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اندر کا علم باہر نکلنا شروع ہوتا ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انسانی فطرت آپ کو بتا دے گی کہ عقیدہ طحاویہ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ یعنی کیسا ہے تعلق یہ ہے کہ فطرت وہ بنیادی چیزیں رکھتی ہے، اجمال میں وہ سارا دین رکھتی ہے، اس کے تمام مقدمات اندر موجود ہیں، لیکن وہ ایک باقاعدہ دینی ہدایت اور ایک شریعت کی صورت کا بھی اختیار کریں گے جب انبیاء علیہ السلام آئیں گے اور وہ آ کر بتائیں گے۔ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ پیدا ہوتے ہی وہ تمام علوم اس پر اڑیل دیے جاتے ہیں، ان کا فطری طور پر ظہور ہوتا ہے جس میں خارجی تحریکات کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اس رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ باقاعدہ علم بن سکے۔ یہ پوری بات ہے جو ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی امام صاحب کی جو بات ہے، جو آپ نے پچھلی بات آیت سے اخذ کر کے بتائی تھی اور باقی جو سلف کی آرا ہے، یہ اصل میں اس کی تائید میں وہ ایک اعتراض کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جب کیا کہا جاتا ہے کہ فطرت میں اسلام ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی 5 نمازیں جو ہے وہ اپنی فطرت سے اخذ، یعنی وہ آپ کو یہ بتائے گا، جیسے ہی وہ شعور کی آنکھ کھولے گا تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ 5 چیزیں ایمانیات میں شامل ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بنیاد موجود ہے، جس طرح بیج کے اندر درخت چھپا ہوا موجود ہے، خیر و شر کا شعور موجود ہے۔ یعنی دین جس ہدایت کو لے کر آئے اس کے مبادی رکھے ہوئے ہیں، ان کو باہر آنا ہے، اس کو نمودار ہونا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا علم لے کے نہیں آتا، اس وقت تک وہ ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں جانتا، یعنی یہ خارجی علم کی حیثیت سے نہیں جانتا، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ خارجی علم کی حیثیت سے یا معروضی علم کی حیثیت سے کوئی چیز کس طرح علم بنتی ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ پھر انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی ہدایت ایک میراث کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس کو ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ سفر جو اس بیج کو درخت بننے کے لیے طے کرنا تھا اور جو شاید صدیوں میں طے ہوتا، وہ اصل میں دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ باقی علوم میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ کسی آدمی کو یہ کہیے کہ وہ ریاضی کا سارا علم اسی طریقے سے حاصل کرے، یعنی جو فطرت کے اندر ودیت کیا گیا ہے اس کا ظہور آپ ہونے دیں، تو معاف کیجئے گا اس کے اوپر ہو سکتا ہے 10,000 سال لگ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یعنی ہمارے اساتذہ جو کچھ انسان اس سے پہلے دریافت کر چکا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے پہ علم آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہوتا ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام کوئی محض استعداد کا نام ہے؟ اسلام اصل میں اس عقیدے کا نام ہے کہ بندہ خدا کے بندے کا شعور لے کے پیدا ہوا ہے۔
اور یہی وہ شعور ہے جس کو پھر قرآن مجید نے اتمام حجت کے درجے میں سورہ اعراف میں واضح کر دیا ہے۔ اگر اس پر سوالات پورے ہو جائیں تو ہم پھر اس آیت کی طرف جائیں گے، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہاں قرآن مجید کس طریقے سے ایک ایک پہلو کی تعیین کر کے بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں تک میرے پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی، جن کے ہاں کوئی بری روایت قائم ہو گئی ہے، جن کو ان کے والدین نے شرک کے راستے پر ڈال دیا ہے، ان لوگوں کو میں کس بنیاد پر مسئول ٹھہراؤں گا قیامت میں؟ تو اس کا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے آپ یہ دیکھیے کہ 3 مقامات ہیں جس میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ دہر کو سب سے پہلے دیکھیں، وہاں پر یہ کہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے جب انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر سمع و بصر کی صلاحیتیں رکھی ہے۔ یہ دیکھیے انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ چیزیں دی ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، راستہ بھی دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ وہی فطرت کا راستہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں اس میں کوئی منفرد نہیں ہوں یہ بات کہنے میں۔ ہدیناہ النجدین، ہدیناہ السبیل، اس سب کچھ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہاں پر ہدیناہ السبیل کہا ہے، اور سورہ بلد میں آگے ہم دیکھیں گے ہدیناہ النجدین، یعنی دونوں راستے دکھا دیے۔ تو سب کے سب ہمارے جو قدماء ہیں ان کی ایک بڑی تعداد اس بات کو اسی طرح واضح کر دی ہے، اور دیکھیے کیسے واضح کرتی ہے۔ بینا لہو طریق الخیر و طریق الشر، یہ تابعین ہے، جلیل القدر تابعین، یہ اکرمہ ہے، عطیہ ہے، ابن زید ہے، مجاہد ہے، یعنی جمہور تابعین کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے راستہ واضح کر دیا، کس چیز کا؟ شر اور خیر کا۔ یعنی کوئی تصور نہیں کسی کے ہاں کہ اس سے مراد محض استعداد کا رکھنا ہے کہ کوئی آ کے بتائے گا کہ خیر یہ ہے اور شر یہ ہے تو تم پہچان لو گے۔ یہ بتایا کہ یہ راستہ ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اس کی دلیل کے طور پر ہمارے ہاں ابن کثیر ہے، یعنی یہ چونکہ روایت پر مبنی تفسیر ہے تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ تمام چیزیں نقل کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے فطرت کی بحث میں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ یہ سورہ دہر تھی۔ اب سورہ دہر کے بعد آپ سورہ بلد کو دیکھیے، اس میں وہ ہدیناہ النجدین کے الفاظ ہیں، یعنی اس میں بھی بات انہی جگہوں سے شروع کی ہے جو انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کو ملتی۔ یعنی ہم نے کیا کیا ہے، اب ذرا دیکھیے پیچھے سے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی کہ ان سے چیزوں کو دیکھے، زبان نہیں دی کہ اس کی گواہی دے، 2 ہونٹ نہیں دیے کہ جب کھولے تو حق کو پہچان کر ان کی شہادت دے، وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دونوں راستے نہیں دکھا دیے۔ یہاں پر بھی یہ دیکھیے کہ جلیل القدر تابعین بلکہ صحابہ تک کی اس معاملے میں جو تفسیر نقل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ہدیناہ النجدین الخیر والشر، یعنی وہ دونوں راستے کیا ہیں؟ خیر کا راستہ اور شر کا راستہ۔ بڑے جلیل القدر تابعین کی ایک پوری فہرست آگے ابن کثیر نے دی ہے، سب کے سب یہی رائے رکھتے تھے۔ اچھا، یعنی راستے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں خیر و شر کا، خیر و شر کا راستہ، یعنی کوئی اس کو زیر بحث نہیں لا رہا۔ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس سے مختلف تفسیریں نہیں ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بات ہم کہتے ہیں، جو بات میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی نے لکھی ہے، یا جس چیز کو ہم فطرت کے مقدمات کے طور پر بیان کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسی منفرد رائے نہیں ہے، اس سے پہلے سلف کے ہاں وہ چیز پوری طرح موجود ہے۔ اب اس کے بعد آئیے سورہ شمس میں، جس میں اس بات کی تفصیل کر دی گئی۔ وہاں کیا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یعنی ہم نے نفس کا تسویہ کیا، نفس کو بنایا سنوارا، اس کو ہر لحاظ سے درست کیا، اور جب درست کیا تو کیا کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اس کے اندر یہ چیز الہام کر دی کہ وہ چاہے گا تو اپنے پورے شعور کے ساتھ اپنے اختیار سے فجور کا راستہ اختیار کر لے گا، اور چاہے گا تو اپنے اختیار سے تقوی کا راستہ اختیار کر لے گا۔ یعنی گویا پوری بات واضح کر دی کہ اس کا شعور دیا گیا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے، اس کو انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ اس کے بعد چونکہ یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اگر اپنے نفس کو پاکیزہ بناؤ گے، وہی تزکیہ جو دین کا مقصود ہے، تو فلاح پاؤ گے، اور اگر اپنے آپ کو آلودہ کر لو گے، اپنے نفس کو آلودہ کرو گے، تو پھر نامراد ہو کر رہ جاؤ۔ یعنی اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، جس طرح وہاں یہ بیان کیا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو کچھ تمہارے اندر بدیت ہے تم مسئول ٹھہرائے جاؤ گے، اس سے نتائج نکلیں گے، اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائے جاؤ گے۔ یہاں بھی بالکل وہی بات کی، اور یہاں یہ دیکھیے کہ ہمارے جو علماء ہیں، یہ میں نے پھر عرض کیا کہ ابن کثیر ہے، اور یہ روایات کو جمع کر دیتے ہیں، یعنی تابعین کی روایات، صحابہ کی روایات، ان کا اپنا جو اسکول ہے وہ بھی روایت کا اسکول ہے۔ اس میں کوئی یا یہ خیال نہ کرے کہ یہ کوئی معتزلی ہے یا یہ کوئی اشعری نقطہ نظر کے اس طرح کے لوگوں میں سے جو کلامی بحثیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ منقول ہے، جو کچھ صحابہ، جو قدماء، جو کچھ تابعین کی آراء موجود ہیں، اس کو یہ نقل کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر اسی کو نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ دیکھیے، یعنی کلامی مباحث ان کے ہاں اس طرح نہیں ہوتے جس طرح مثلا امام راضی کے ہوتے ہیں، یا جس طرح زمخشری اپنے اعتزال کی بعض باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ تو تفسیر معصور جس کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی صحابہ کی تفسیر، تابعین کی تفسیر، اس کو جمع کر دیتے ہیں زیادہ تر۔ ظاہر ہے اپنی بھی رائے دیتے ہیں، اختلافات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ نفس وما سواہا پر کیا لکھے ہے، لکھتے ہیں ای خلقہ سویۃ مستقیمۃ الفطرہ القویمہ کما قال تعالی، اور اس کے بعد دلیل کے طور پر کیا پیش کیا ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ۔ اچھا، وہ پرانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس نفس کو بنایا اور اس کو ہر لحاظ سے درست کیا اور یہ ایک ایسی واضح فطرت پر قائم کر دیا گیا، تو یہ اصل میں اسی بات کا بیان ہے جو اس سے پہلے سورہ روم میں زیر بحث آ گیا، اور وہاں انہوں نے اس کا حوالہ دیا، وہاں اس کا حوالہ دیا۔ اچھا، اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نقل کرتے ہیں دلیل کے طور پر۔ پہلی کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر بچے کی پیدائش اصل میں فطرت پر ہوتی ہے۔ یہ وہاں واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے سلف اس سے مراد کیا لیتے تھے، اسلام، اور میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کر چکا کہ وہاں اسلام سے مراد ظاہر ہے کہ یہ نماز روزہ نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، اس سے مراد ہے وہ اسلام جو انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ تو کیا یہ اسلام سے اس لفظ کی تفسیر کی جا سکتی ہے اگر یہ محض استعداد کا بیان ہو؟ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بات کے شعور کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بَيَّنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، واضح کر دیا، یعنی خیر اور شر کو واضح کر دیا، یعنی کوئی محض ابہام نہیں ہے یا محض کوئی استعداد کا بیان نہیں ہے، خیر و شر کے راستے واضح کیے گئے ہیں۔ اس میں پھر تابعین کی آراء بیان کرتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں یہی رہا ہے، یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر لحاظ سے ایک چیز کو بالکل متعین کر دیتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے جو اس اللہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے اختیار کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس معاملے میں کہتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ سلف کے نقطہ نظر سے بالکل ہٹا ہوا ہے، بلکہ سلف میں بھی، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، قدماء میں بھی اس کے قائلین موجود ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید کی ایک واضح ہدایت ہے۔ اب ذرا آج کے زمانے کو دیکھ لیجئے، یہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو عہد الست کے بارے میں یہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ اور کس تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ وہ عہد کیا تقاضے پیدا کرتا ہے، اس سے کون سا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور ہم اس کی بنیاد پر کس طرح جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ یہاں دیکھیے بہت سی چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ الہام کیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس الہام کے بہت سے پہلو ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ، یہ تفہیم القرآن ہے اور یہ سورہ شمس کی تفسیر ہے، ان دونوں حیثیتوں کے علاوہ انسان کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، خیر و شر کا امتیاز اور خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس الہامی طور پر عطا کیا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم زیر بحث لا چکے کہ کس طرح جب ہمارا احساس ہمارے لیے علم کی بنیاد بنتا ہے تو آگے استقراء سے وہ کیسے عالمگیر صداقتوں میں بدل جاتا ہے۔ یہ امتیاز و احساس ایک عالمگیر حقیقت ہے جس کی بنا پر دنیا میں کبھی کوئی انسانی معاشرہ
خیر و شر کے تصورات سے خالی نہیں رہا ہے، اور کوئی ایسا معاشرہ نہ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے نہ اب پایا جاتا ہے جس کے نظام میں بلائی اور برائی پر جزا اور سزا کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار نہ کی گئی۔ ظاہر ہے یہ اجمالی علم ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس چیز کا ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر مرحلہ تہذیب و تمدن میں پایا جانا اس کے فطری ہونے کا صریح ثبوت، اور مزید برآں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ایک خالق حکیم و دانا نے اسے انسان کی فطرت میں ودیت کیا ہے، کیونکہ جن اجزاء سے انسان مرکب ہے اور جن قوانین کے تحت دنیا کا مادی نظام چل رہا ہے ان کے اندر کہیں اخلاق کے ماخذ کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سراسر اس پروردگار کا الہام ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کے جو زندگی پیدا کرنے والے اجزاء ہیں ان کی تالیف سے یہ چیز ایسے لیبارٹری میں وجود پذیر ہو جاتی ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک مادی وجود کو تو زمین پر پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، لیکن یہ الہام خیر و شر یہ آسمان سے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا الہام ہے، اس کو الہامی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دین کی پہلی ہدایت ہے، اس کا ماخذ بھی پروردگار ہے، اس نے میرے اندر اس کو ڈالا ہے انسان کی حیثیت سے، اور اس کو میں لے کے پیدا ہوتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ تو قرآن مجید تھا، یعنی قرآن مجید نے کس طریقے سے پہلے یہ بتایا کہ پورا دین فطرت پر مبنی ہے، پھر یہ بتایا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ بتایا کہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، پھر عہد الست کا حوالہ دیا اور واضح کیا اس بات کو کہ توحید کے معاملے میں انسان مسئول اور جواب دہ ہے، اگرچہ اس کو پیغمبروں کی ہدایت نہ پہنچی ہو۔ اور اسی طرح یہاں یہ بتایا کہ خیر و شر کا معاملہ بھی یہی ہے، یعنی یہ جو اخلاق کی خیر و شر ہے جس میں ہم یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، اخلاق کی لحاظ سے غلط ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کیا ہے، اور انسان اس چیز کو لے کے پیدا ہوا ہے، اور جب وہ اس کو لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ اس چیز کا شعور رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناتا ہے، اور جب بناتا ہے تو اپنے شعور کی بنیاد پر جواب دہ ٹھہرایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے دنیا میں بھی ہم اسی بنیاد پر انسان کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قیامت میں بھی اسی بنیاد پر جواب دہ ٹھہراؤں گا، اگر تم اپنے اس نفس کا تزکیہ کرتے ہو، اسے پاکیزہ بناتے ہو تو اس کا صلہ فلاح ہے۔ اور ظاہر ہے قرآن جب فلاح کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کی ابدی بادشاہی، جنت۔ یہ خدا کی ابدی بادشاہی کی تعبیر جنت کے لیے ہے۔ یہ کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ وہاں آپ کو ابدیت حاصل ہوگی۔ قرآن جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ عطاً غیر مجزوز ہے، وہ نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بادشاہی ہے، کیونکہ وہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے تم کو مل جائے گا۔ اس سے بڑی بادشاہی کیا ہو سکتی ہے؟ تو خدا کی جنت اسی کے صلے میں ملے گی۔ اسی کو قرآن فلاح سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر اپنے نفس کو آلودہ کر بیٹھو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہاں خائب و خاسر ہو کر رہ جاؤ گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم نے پوری بنیاد واضح کی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ انسان پینا نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کو تو اندھا پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کے پاس سمع بصر کی صلاحیتیں ہیں، نہ اس کے پاس کوئی عقل ہے، نہ وہ چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے، بس پیغمبر ہی آ کے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا شر ہے۔ قرآن مجید اس کے بالکل برخلاف یہ کہتا ہے کہ اندر بھی ایک علم موجود ہے، یہ بھی خدا کا الہام ہے، اور اس الہام پر مبنی کر کے پھر اللہ تعالیٰ اپنی شریعت دیتے ہیں، پیغمبر آ کے اصلاح کرتے ہیں، اختلافات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ باہمی ربط ہے جو اللہ تعالیٰ کے فطری الہام اور وحی میں قرآن نے قائم کیا ہے۔